نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رمضان المبارک کا ہر دن شیطانی طاقتوں کو شکست دینے کا دن ہے، لیکن رمضان المبارک کی 10 تاریخ اس میں نہ صرف شیطانی قوتیں شکست کھا جاتی ہیں بلکہ تمام کافری قوتوں کو بھی اس دن شکست فاش ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، بعض نے کہا فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن فقیر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ جس جنگ میں بھی نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہوں وہ جنگ فتح مبین کہلاتی ہے۔ حضرات گرامی، کافروں نے آذانوں پر پابندی لگا دی، نمازوں پر پابندی لگا دی، تبلیغ پر پابندی لگا دی، اسلام کے احکام پر پابندی لگا دی، طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم روا رکھا گیا، کھالیں ادھیڑنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک وقت آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ مکے کو چھوڑ دو۔ غور کرو مسلمانوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ سے زیادہ مقدس عظمتوں والا وطن کون سا ہو سکتا ہے؟ اتنا عظمتوں والا وطن، اتنا شانوں والا وطن، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی شان کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، مکے کو چھوڑ دیتے ہیں، قرابت داروں رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال و متاع و جائیداد چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل ایمان توجہ چاہتا ہوں، وہ نبی کے صحابہ دین کی خاطر وطن چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر نوکری نہیں چھوڑ سکتے؟ نوکری کے لیے ہم اسلام چھوڑ دیتے ہیں، مال و متاع کے لیے اسلام چھوڑتے ہیں، اور وہ میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے وطن چھوڑ دیا تھا۔ فتح مکہ کا پیغام یہ ہے کہ، اور ہجرت کا بھی یہی پیغام ہے، صلح حدیبیہ کا بھی یہی پیغام ہے، اور تمام جنگوں کا یہ پیغام ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو مگر دین اسلام کا پرچم گرنے نہ پائے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ 8 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے واپس مکے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ ادھر ابو سفیان کو کفار مکہ کی طرف سے بھیجا گیا کہ وہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں مزید پختگی پیدا کر کے آئے۔ ابو سفیان جب مدینہ شریف تشریف لائے، ابھی حالت کفر میں تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، صلح حدیبیہ کی شرائط بڑھانے کی بات کی، تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے گھر ابو سفیان چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی گھر میں موجود ہیں۔ ابو سفیان نے سوچا
آج برسوں بعد بیٹی کے گھر میں جا رہا ہوں، بڑا استقبال ہوگا۔ اے ہندوؤں کا استقبال کرنے والوں، ہندوؤں کے لیے بارڈر کھولنے والوں، غور کرو۔ حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، جب ابو سفیان حالت کفر میں گھر میں آئے، آپ نے کوئی استقبال نہیں کیا، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ابو سفیان نے ایک چٹائی دیکھی بچھی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ جانا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، فرمایا خبردار اس چٹائی پر نہ بیٹھنا، تو نجس ہے، تو ناپاک ہے، تو پلید ہے، یہ وہ چٹائی ہے جس پر رحمت للعالمین بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا وہ سبق تھا جو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ اور اس کا عملی نمونہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ ابو سفیان یہاں سے ناراض ہو کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رات ٹھہراتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوا، نماز فجر کا وقت ہے، نماز مسجد کھچا کھچ بھر گئی، صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں۔ ابو سفیان حیران ہیں، یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے بتاؤ یہ تمہارے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یہ میرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں، اگر وہ ان سے مال کا مطالبہ کرے تو مال قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں، اگر وہ جان کا مطالبہ کرے تو جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان پہلے ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ ابو سفیان کو فلاں مقام پر کھڑا کر دو، اور 10,000 کا لشکر آپ نے وہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ ابو سفیان حیران رہ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، آپ نے فرمایا ابو سفیان تمہارے بت جھوٹے ہیں، لات و حبل جھوٹے ہیں، سچے اسلام کی یہ نشانی ہے، یہ پاور ہے۔ ابو سفیان نے یہ دیکھا تو حضور کے قدموں میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ آقا علیہ السلام نے راز میں جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا، تو ایک صحابی انہوں نے خفیہ طور پر خط لکھا تاکہ میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے اور وہ آگے پیچھے ہو جائیں، انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ وہ اسلام کی دشمنی نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے یہ خط لکھا تھا، اور ان کا نام تھا خاطب بن بلتا۔ آقا علیہ السلام نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، مقام خوف پر ایک عورت گزر رہی ہے، اس کی بالوں کی مینڈیوں میں خط موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جنگ کے اس راز کے فاش ہو جانے کا خطرہ ہے، فلاں مقام ہے، ایک عورت گزر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، جاؤ وہ خط لے کر آؤ۔ صحابہ کرام گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے، انہوں نے جھاڑیوں کے جھنڈ سے عورت کو گزرتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر قریب ہو گئے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور عرض کی کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ عورت نے چیخنا شروع کر دیا، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے جبال الشیاطین، اکثر عورتیں شیاطین کی رسیاں ہوتی ہیں، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تم اکیلی عورت کو دیکھ کر دست درازی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکالتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط ہمارے حوالے کر دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ یہ وہ سزا تھی، یہ وہ پنشمنٹ تھی جو ان عورتوں کی سزا ہے جو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ ٹکراؤ گے تو تمہاری وہ سزا ہے جو مولا کائنات، امام کائنات، فخر کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے لیے سزا مقرر کی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈر گئی، اس نے ہاتھ نکالا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ حضور کے غیب کو دیکھ کر جو خوش ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کے دل میں کجی آ جائے سمجھ لو
اس کے ایمان میں خطرہ ہے۔ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہاتھ لے کر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حاتب بن بلتا کو بلایا تو انہوں نے عرض کی حضور میں اسلام کی دشمنی نہیں رکھتا، میں نے سچے دل سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو صرف اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دینا چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حاتب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ 10,000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوتا ہے، 2,000 راستے میں لوگ مزید شامل ہو جاتے ہیں، 12,000 کا لشکر مکے میں پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مکے کے ارد گرد آگ لگا دو تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے کوئی آیا ہے۔ مکے کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، کفار مکہ نے CID بھیجی، پتہ چلا نبی علیہ السلام فاتح بن کر 12,000 کا لشکر لے کر تشریف لائے ہیں۔ پورے مکہ میں ہلبلی مچ گئی، وہ سارے پریشان ہیں کہ جن کو ہم نے دیش سے نکالا تھا، وطن سے نکالا تھا، گھر سے بے گھر کیا تھا، آج وہ فاتح بن کر ہم پر داخل ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اور کرو اگر وہاں چنگیز خان ہوتا انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کروا دیتا، ہلاکو ہوتا قتل عام کا حکم دیتا، ہٹلر ہوتا سرے عام بازاروں میں الٹا لٹکوا دیتا، لیکن ولما دخل المکہ فاتحا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، فقام القریش مفتوحین بین یدیہ، سارے کافر آپ کے سامنے مغلوب بن کر کھڑے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ انتقم منہم، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ان سب سے بدلہ لیتے، وَلَكِنَّهُمْ عَفَا عَنْ خَطَايَا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خطائیں معاف فرما دی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ ہے فتح مکہ کی عظیم داستان۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح مکہ کی عظیم الشان غزوے میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔